ہم نے اصال ثواب کا جو مفہوم بنا لیا ہے وہ بڑا گڑبڑ ہے۔ اگر تو کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو وہ اصال ثواب کی محفل ویسے ہی ایک سیاسی اجتماع بن جاتی ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کا زور کہیں نہیں چلتا، تو چلو مسجد میں تو چلتا ہی ہے نا، وہ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب کو کہ بچے بھیج دیں اور پورا قرآن پاک پڑھانا ہے ہم نے۔ بھئی نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جتنی دیر دل جمے اتنی دیر پڑھو، آپ نے کیوں پابند کیا پورا پڑھنے کا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف فرمانے پہ آئے، وہ تو پتر بسم اللہ بھی پڑھے تو اللہ باپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، وہاں تو معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار تھوڑی دیکھی جائے۔ تو اصال ثواب تو یہ ہے کہ آپ ضرورت دیکھیں کس چیز کی ہے۔ ہمارے ہاں منوں کے حساب سے کھانے پک جاتے ہیں، بڑی بڑی لمبی دعوتیں ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کو ہم نہیں دیکھتے۔ اگر آپ کوئی اور کام ضرورت کا کرا دیں نا، کروڑوں روپے آپ نے لگا دیا ختمات پہ اور فلاں پہ، اور جس قبرستان میں آپ نے والد کو دفن کیا اس میں تو غریبوں کے لیے مزید جگہ ہی نہیں دفن کرنے کی، تو یہ اچھا اصال ثواب نہیں تھا کہ قبرستان کی جگہ بڑھائی جاتی؟ یہ اچھا اصال ثواب نہیں تھا کہ مسجد کا ماحول دیکھا جاتا، علاقے کے غرباء پر نظر کی جاتی؟ وہ لوگ جو بیچارے قرض کے نیچے آ کے پوری طرح دب گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئے، ان غریبوں کو دیکھا جاتا، یہ اصال ثواب نہیں تھا؟ آپ دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، اگر میں ان کی طرف سے وہ غلام آزاد کر دوں؟ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، اب غلام آزاد جب آپ کر دیتے تھے نا، آج کل تو غلام بکتے نہیں، لیکن ایک قسم غلامی کی آج بھی ہے، بتا دوں آپ کو، وہ جو بندہ ایڈوانس نہیں لے لیتا بیچارہ 4 لاکھ روپیہ، پھر اس کو تنخواہ بھی پوری نہیں ملتی، پھر اس کی جان بھی نہیں چھوٹتی، وہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتا۔ بھئی آپ ایڈوانس دیں گے کسی کو، اس کو خرید تو نہیں نہ لیں گے، اس کی مجبوری تو نہیں نہ خریدیں گے، اللہ کو ناراض تو نہیں نہ کر لیں گے۔ آپ ایڈوانس دیں لیکن پھر اسے تنخواہ بھی تو اتنی دیں جتنی معاشرے میں روٹین سے ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں غلام آزاد کر دوں اپنی ماں کی طرف سے، چل تو بھی کسی کو ایڈوانس معاف کر دے ماں باپ کی طرف سے، چل تو بھی کسی کو چھوڑ دے قرضہ ماں باپ کی طرف سے، چھوڑ دے، کچھ نہیں ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سعد نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اماں کی طرف سے غلام آزاد کروں تو ماں کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا کرنا، ملے گا نا تیری ماں کو ثواب، کرنا، تم یہ اصال ثواب، یہ والا اصال ثواب کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر یہ بھی عرض کیا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، تنقید کرنا تو آسان کام ہے، تو بنائے نا کسی مدرسے میں کمرہ جہاں طالب علم پڑھیں، والدین کی طرف سے بنائیں، جا کے دیکھو نا، یہ بات کرنا تو آسان ہے کہ ہسپتالوں میں ایک ایک بیڈ پہ 4 لوگ پڑے ہیں، تو آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے ہسپتال میں 2 کمرے بنوا دینا، آپ کو 20 بیڈ پہنچا دینا، آپ جا کے بات کریں کسی ٹرسٹ والے سے اور کسی سرکاری ہاسپٹل والے سے کہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ہارٹ کا پیشنٹ جو بیچارہ قریب ہو جاتا ہے موت کے اور اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو پاتا، مشینیں نہیں چلتی، تو آ کے پڑھے نا۔ کیا یہ کام نہیں ہے دور بیٹھ کر تنقید کر دینا اور تھوڑی دیر تبصروں کا مزہ لے کے چپ کر دینا؟ یہ تو کوئی بھی کر لے گا، لیکن عملی اقدام کس نے کرنا ہے؟ حضرت سعد نے عرض کی، حضور اماں چلی گئی ہے، ان کے لیے کیا کروں؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں شاید میٹھے پانی کے کنووں کی بعض جگہوں پہ کمی تھی، کریم نے فرمایا پانی کا اصال ثواب کر۔ حضرت سعد نے اماں کی طرف سے پورا کنواں کھدوایا اور حضور نے نام رکھا، فرمایا یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے، تو کر دیں اماں جی کے نام پر کوئی خیر کا کام۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اگر گلی ہم نے تنگ کر دی ہے نا، تو ابا جی کی طرف سے وہ کشادہ کر دیں، اس کا بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ 4 فٹ جگہ چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو، جہاں جہاں آپ لوگوں کے لیے خیر کریں گے اس پہ اللہ اجر عطا کرے۔ تو اصال ثواب کی یہ والی صورتیں بھی اختیار کریں۔ پھر ٹائم نکال کر والدین کی قبر پر جائیں اور وہاں حاضری دیں۔ اس کے بعد یاد رکھنا، ہر بیٹے کے لیے اس کے باپ کی قبر مزار ہے، ہر بیٹے کے لیے اس کی ماں کی قبر مزار ہے، اس پر بھی حاضری دو۔ حاضری
حاضری کا مزاج بناؤ، یہاں جا کر کے نا حاضری دے کے آؤ۔ میں قبرستان سے نکل رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ حاضری دے کے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے ان کا مزار کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کے لیے تو کوئی روایتی مزار نہیں ہے، وہ میرے لیے مزار ہے، کیونکہ میرے والد ہیں نا، وہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا۔ والدہ کے لیے نبی پاک نے فرمایا اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو جس کے پیروں کے نیچے تیری جنت ہے، بتاؤ اس کی قبر تیرے لیے مزار نہیں؟ اس کی قبر تیرے لیے باعث فیوز و برکات نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں، جو ہر جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جانے والے کی بھی بخشی فرما دے گا۔ تھوڑا سا نا مخصوص سا ٹائم نکالیں، کچھ تھوڑا سا ارادہ کریں، حاضری کا پروگرام بنائیں۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے یہاں، اس کو میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ ایک بات اچھی طرح سے طے کر لینا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھار ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نقد ہوتی ہیں، بالکل نقد، ان میں ادھار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہم جی ادھار کا کاروبار نہیں کرتے، ہمارا سارا کاروبار کیش کا ہے، ہم بالکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، ہمارا یہ سلسلہ ہے، ہم بالکل جو ہے نا کسی قسم کا کریڈٹ پہ نہیں چلتے۔ میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی، بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں، قیامت کو دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، دنیا میں یہ طے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں کی۔ حضور نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا، جو پتھر مار رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ان کی ناک خاک آلود ہو جائے، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو مشہور حدیث ہے، محبوب نے آمین کہا، اور پھر حضرت جبریل نے جب 3 لوگ بتائے تو ان میں ایک بندہ وہ تھا، حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی کہا آمین، ہو جائے، اسے ہو ہی جانا چاہیے۔ یہ شخص اس طرح کا ہے کہ اسے خاک آلود ہو ہی جانا چاہیے۔ کبھی ہمیں دعا سکھائی قرآن پاک نے، کہا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرہ، آپ کہیے، آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحم فرما۔ اپنے والدین کے لیے اپنے تھوڑے سے دل کو بڑا کریں، کچھ چیزیں اپنی زندگی میں طے کریں۔ ہمارے ایک استاد تھے گجرانوالہ میں، نام لیتا ہوں، حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شہر میں مفتی عبداللطیف صاحب قادری حامدی۔ گجرانوالہ میں شاید کوئی شخص ہو جس نے گجرانوالہ میں پڑھا ہو تو وہ حضرت کا شاگرد یا شاگرد کا شاگرد، یہ ان کی زندگی تھی۔ ان کی والدہ کی بڑی لمبی عمر ہوئی تو ان کے بعض کلاس فیلو نا استاد صاحب کہتے ہیں مجھے مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو محفل پہ آنا ہے، تو استاد جی کہتے ہیں میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو کہتے آپ کیا بات کرتے ہیں، اتنی آپ کی عمر ہو گئی، بچے آپ کے بڑے ہیں، پوتے آپ کے، پوتیاں نوازے، اور ابھی بھی امی سے۔ فرماتے اماں بوڑھی ہیں، ضعیفہ ہیں، میں نہیں نہ ہوتا تو پریشان ہو جاتی ہیں، دیر سے آتا ہوں تو سو نہیں پاتی، امی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ او دوستو، یہ لوگ شاید آج اسی لیے ان کے مزارات سے خوشبو زیادہ آتی ہے، شاید اسی لیے لوگ ان کا نام ممبروں پہ لیتے ہیں، جمعوں میں تذکرے کرتے ہیں، شاید اسی لیے ان کے لیے دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، شاید اسی لیے ان کی اسناد زیادہ چلتی ہیں۔ کیا میرے رسول کریم نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا صحابہ اگر میری والدہ موجود ہوتی نا اور میں تمہیں نماز پڑھانے آتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا اور میری ماں پردہ سرکا کے کہتی بیٹا ذرا میری بات سننا، تو فرمایا اللہ کی قسم نماز توڑ کے اپنی اماں کی بات سن کے آتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اس مفہوم کو اپنی زندگی میں پیدا کریں، اور بالخصوص والدین رخصت ہو جائیں
تو پھر تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم تھوڑا اور زیادہ محتاط ہو جائیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جتنا ذکر آپ کے بچے آپ کے منہ سے اپنے والدین کا سنیں گے اتنا ہی وہ کل آپ کا کریں گے، جتنا وہ آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی قبروں پہ جائیں گے اتنا ہی کل کو وہ آپ کی قبر پہ جائیں گے، جتنا وہ آپ کو دیکھیں گے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا اتنا ہی وہ آپ کے لیے کریں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بچے بعد میں دے دیں گے، پتر اتنے پیسے دے دینا میرے والوں، کوئی نہیں دینے انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اپنے والدین کی طرف سے کوئی صدقہ کرتے نہیں دیکھا تو وہ آپ کی طرف سے کیوں کریں گے جی؟ یہ تو رواج ہے جو آپ نے ڈالنا ہے تو یہ گھر میں ڈل جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھ نصیب کرے۔